بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں اڑنے والے ہر پرندے کے دو ہی پر ہوتے ہیں، لیکن ہر پرندہ ایک جتنی بلندی پر نہیں اڑ سکتا، کیونکہ کون سا پرندہ کتنی اونچائی تک اڑے گا یہ پر نہیں، پرندے کا ایٹیٹیوڈ طے کرتا ہے۔ کچھ پرندے ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہوا کا سینہ چیر کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا پاتے، وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جبکہ ایگل ہمیشہ تیز ہواؤں کی طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اس طوفانوں کی طرح ٹریول کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ ان طوفانی ہواؤں کا استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کے بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کے بجائے اپنے لیے سیڑھیاں بنا لیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں فیس کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ اور دوستو، یہی بات ایگل کو پرندوں کا راجا بناتی ہے۔ ایگل اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی بلندی پر جاتا ہے جو بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس بارش اور طوفانی ہواؤں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ مشکل سے بچنے کے لیے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مشکل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ویلکم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں کی وجہ سے ہم بلندیوں پر جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے چھپنے کے بجائے، ان سے بچنے کے بجائے ان کا سامنا کریں۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ زندگی کی مشکلیں اور لوگوں کے منفی رویے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ دوستو، ایک ایگل کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنے میں بھی ایک راز ہے، ایک سبق ہے جو ایگل ہمیں سکھا کر جاتا ہے۔ دوستو، ایگل جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن گھس جاتے ہیں، ان کے پر انتہائی بھاری ہو کر اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑان بھرنے اور شکار کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ایگل کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا مر جائے اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے، اور ایگل مشکل راستہ تجویز کرتا ہے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب نئی چونچ نکلتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ دیتا ہے۔ انتہائی درد اور تکلیف سہتے ہوئے ایگل ایک ایک کر کے اپنے سارے پر بھی نوچ کر اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اسے لمبی عمر تک جینا ہے تو یہ تکلیف سہنی ہی پڑے گی، ایک اس تکلیف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور پھر جے وہاں انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے نکلنے کا، نئے پروں کے اگنے کا۔ اور اسی طرح ایگل یہ تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے ایک نیا جنم لیتا ہے اور مزید 23 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مزید جدوجہد کرنی پڑے۔ اس وجہ سے ایگل کی طرح ہمیں بھی اپنی اس زندگی سے ماضی کی بری عادتوں کو کھاڑ دے پھینکنا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہماری ترقی کی راہ میں، ایک بہتر زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکنا، اپنے آپ کو بدل کر ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر مزید اس طرح سٹوریز، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل انسپائر اسمی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ویڈیوز کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی وقت پر پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں دوستو مزید اس طرح موٹیویشنل اور امیزنگ سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔